السلام علیکم۔ 2 دن پہلے میں پاکستان کا ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، تو اس پہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے کوئی 236 کے قریب پائلٹ ہیں جن کے لائسنس جعلی نکل آئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی کچھ فلائٹس جو یورپ کی طرف جاتی تھی ان کو بھی وہاں پہ بین کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے انڈیا میں تقریباً 822 یا 823 کے قریب پائلٹ تھے جن کے لائسنس جعلی نکلے تھے۔ انہوں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو سزائیں بھی دی تھی۔ لیکن پاکستان میں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیزوں کو بڑے عجیب طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تھے انہوں نے پہلے اسمبلی فلور پہ اس کی بات کی، بعد میں اس پہ 2 ٹی وی پروگرام بھی کر دیے، تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ سائی کروا دی۔ تو اس سے پہلے بھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ان واقعات کو کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کی طبیعت ذرا مراسیانہ ٹائپ کی ہے، وہ پہلے اس کا شور مچاتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بیان جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ داغ دیا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی مختلف ٹائموں کے اندر مختلف، اگر ان کی ایک لسٹ بتائی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک پاکستان کے اندر مولانا کوثر نیازی ہوا کرتے تھے۔ مولانا کوثر نیازی نے ایک دفعہ اسمبلی کے فلور پر ایک بیان داغ دیا۔ وہ بیان یہ تھا کہ قرآن کے جتنے بھی نسخے پاکستان کے اندر چھپتے ہیں ان تمام کے اندر کچھ غلطیاں ہیں۔ اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ اس وقت لیبیا کے جو صدر تھے وہ معمر قذافی تھے۔ معمر قذافی نے تمام نسخے جو پاکستان سے قرآن پاک کے جاتے تھے وہ اپنی کنٹری میں بین کر دیے، اور جب بھی پاکستان سے کوئی بندہ لیبیا کی طرف سفر کرتا تھا اور اس کے پاس قرآن کا نسخہ ہوتا تھا جو کہ پاکستان سے پبلش ہوا ہوتا تھا، اس کو وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی لے لیتے تھے۔ اس میں ہمارے ایک ایمبیسیڈر بھی یہاں سے گئے تو ان کے پاس بھی قرآن کا نسخہ تھا اور ان سے بھی ایئرپورٹ کے اوپر لے لیا گیا۔ تو جب ان کی معمر قذافی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال کیا معمر قذافی سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون تو ہم نے آپ کے ایک وزیر کے اسمبلی کے اوپر یا اسمبلی کے فلور کے اوپر اس بیان کے بعد قانون بنایا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قرآن کے نسخے یا جتنی بھی اشاعت ہو رہی ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں۔ جب وہ آپ کے ایک رسپانسیبل پرسن اس طرح کی بات کرتا ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر، تو ہم اس کنٹری کی پبلش شدہ نسخوں کو اپنی کنٹری میں کیسے آنے دیں؟ اب یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ جو بات کرتے ہو اس کو دنیا کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ اب جو اس حکومت کا مسئلہ ہے، یہ اس حکومت کے بارے میں جب بات کرتا ہوں اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میرے کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کچھ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے ایک میرا موقف ہے کہ انسان کی زندگی جیسی گزری ہوتی ہے نا، اس کے کچھ آفٹر افیکٹس بھی اس پہ باقی رہ جاتے ہیں۔ میں اس کی کچھ ایک آپ کو ملتی جلتی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میری وائف بیمار ہو گئی تو اس کو تھوڑی سی سانس لینے کی تکلیف تھی۔ اتفاق سے اس دن اتوار کا دن تھا، ہم ان کو ہاسپٹل اٹھا کے لے گئے۔ تو ایمرجنسی کے اندر جا کے میں نے اپنا تعارف وغیرہ کروایا تو ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو آکسیجن لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ دوائیاں لکھنی شروع کر دی، تو میں ان کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، میں نے سمٹم وغیرہ بتانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے ان کو پھر بھی اس کے باوجود فورس کیا کہ یہ سمٹمز تھے تو آپ اس کے مطابق ہی کوشش کیجئے گا ان کا علاج کرنے کی۔ تو انہوں نے ہمیں کچھ دوائیاں لکھ دی۔
میں وائف کو لے کے گھر آ گیا تو میرے ابو جو تھے وہ ہمارے کمرے میں آئے میری وائف سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے میز کے اوپر ہی وہ دوائیاں پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے وہ دوائیاں اٹھا کے دیکھنا شروع کر دی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ طلعت تمہاری وائف کو کوئی ہارٹ پرابلم بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں جی ہارٹ پرابلم تو ان کو کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ دوائیاں تو ہارٹ کی ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ دوائیاں تو ہارٹ کی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہارٹ کی دوائیاں ہیں، یہ سیم دوائیاں جو ہیں یہ کئی سال تک تمہاری دادی اماں استعمال کرتی رہی ہے، اور یہ ان چیزوں کو یا ان دوائیوں کو میں تو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کس نے لکھ کے دی ہیں؟ تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کا نام بتایا تو انہوں نے کچھ سخت الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو ہے اس کی والدہ کو بھی ہارٹ کا ہی مسئلہ تھا اور اس سے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے اسے دنیا کا ہر مریض جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہی لگتا ہے۔ اسی طرح خان صاحب کی پوزیشن ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے والد صاحب کو 303 میں نکالا گیا تھا، خان صاحب کو دنیا کا ہر آدمی کرپٹ لگتا ہے، تو خان صاحب دنیا کا ہر آدمی کرپٹ نہیں ہوتا، اور اگر یہ لوگ کرپٹ ہی تھے اور ان کے جعلی لائسنس تھے تو آپ انکوائری کر کے ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے، یہ اتنا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے بھی جو بھی پولیٹیشنز ہیں وہ اس قسم کے ڈرامے رچاتے ہیں، ڈرامے آپ اپنی اس میں فیم تو حاصل کر لیتی ہے لیکن اس میں کنٹری کی جتنی توہین ہوتی ہے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس کا خمیازہ بھگتے گی یہاں کی عوام، یہاں کے وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم ذرا کو کہنا چاہیے کہ وہ ان کو اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اپوزیشن کا بھی یہ فرض بنتا ہے وہ بھی ان مسائل کو اٹھائے جو کہ ایکچول مسئلے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر رہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔